مولا شریک امام حسن علیہ السلام کے صدقے نا سارے مومنین دے رزق خیر جازا فرمائے. جناب سیدہ دی بارگاہ اجدائے پرسہ قبول و منظور فرمائے. دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے اللہ صلی میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ کوثر انہاں صورتاں چوں ایک صورت ہے جڑی مختصر ہے، اور جڑا بندہ نماز واجب سمجھتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے یا ضرورت نماز نو محسوس کرتا ہے، وہ سورہ فاتحہ تو بعد چند چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں یاد رکھتا ہے اپنی نماز دی تکمیل واسطے. یعنی مختصر صورتاں نے وہ یاد رکھیاں جاندیاں نے. سورہ انا انزلنا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، الم تر کیف، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر. یہ مختصر صورتاں دو چار تقریباً ہر نمازی میں یاد نے کم از کم کہ وہ اپنی نماز دی تکمیل واسطے صورتاں ادا کرتے. میرے محترم سامعین، اللہ پاک نے قرآن چ ارشاد فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، لوگوں نماز کو نشے کی حالت میں نہ پڑھا، نماز کو مستی میں نہ پڑھا کرو، نماز اس طرح نہ پڑھو کہ تمہیں ہوش ہی نہ ہو. یعنی حالت سکر میں سکارا دا لفظ استعمال ہے کہ حالت سکر میں نماز مت ادا کیا کرو، بلکہ نماز پڑھنے کا اللہ تمہیں اس وقت حکم دیتا ہے حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت نماز کو پڑھو جب تمہیں پتہ ہو کہ میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں. نماز کو اس وقت ادا کرو جب تمہیں کم از کم علم ہو، تعلمون، تمہیں علم تو ہو کہ میں اپنے منہ سے کیا ادا کر رہا ہوں. میرے محترم سامعین، جڑا نماز نہیں پڑھتا اللہ ان توفیق دے. جڑا نماز پڑھتا ہے انہوں کم از کم نشے تو ہٹ کے پڑھنی چاہیے، بے ہوشی تو ہٹ کے پڑھنی چاہیے. آیت ویسے ادوں آئی ہے جدو لوگ نشہ بھی کرتے سن تو نماز بھی پڑھتے سن. کدی یہ دور ہے ہی سی جدو نشہ بھی نال ہی ہوندا سی، نماز بھی نال ہی ہوندی سی. وہ اللہ پاک نے فرمایا کم از کم نماز کے وقت تے کوئی نشے تو آگے پیچھے کر کے پڑھے کرو. وہ پھر دور تو اس کی گل ہے، لیکن آیت مجیدہ وچ کسی نشے دا باقاعدہ ذکر نہیں کہ آیت وچ شراب دا ذکر ہوئے، افیون دا ذکر ہوئے، چرس دا ذکر ہوئے، بوٹی دا ذکر ہوئے، بوٹی والے پکوڑیاں دا ذکر ہوئے. مثلا یعنی وچ نہ آیت وچ کوئی ایسا نسوار دا ذکر ہوئے، تمباکو والے پان دا ذکر ہوئے. یہ چھوٹے چھوٹے نشے اللہ نے کسی نشے دا باقاعدہ وچ ذکر نہیں کیتا. اتنا ضرور رکھے ہے کہ جب تمہیں ہوش نہیں نہ ہوتی نماز کے قریب نہ آیا. نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں ہوش تو ہو، کس بات کی، کم از کم اس بات کا تمہیں پتہ ہو کہ میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں. ہن نماز دے وچ قبلہ منہ تو قرآن ہی پڑھنا نا بھائی. نماز دے وچ ہوتے گل کرنی کوئی نہیں، نماز وچ قرآن پڑھنا. میں اتوں شروع ہونا جی. مثلا مثال میں کرتا ہے، ایک بندے نماز شروع کی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ دیا تعریفاں کی تھی. پھر کہنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے کو عبادت کر کے مدد مانگنا. اللہ فرمایا کی مدد مانگنا ہے؟ کہنے لگا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ دکھا یا مجھے سیدھی راہ پہ قائم رکھ. اگو اللہ پوچھتا ہے، خود ہی تعلیم دیتا ہے کہ منو آکھو کہ اہدنا الصراط المستقیم کیسا؟ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کا راستہ درکار ہے، مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے، مجھے ان لوگوں کے راستے پر قائم رکھ جن پر تیرے انعام نازل ہوئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ تو ان سے کبھی ناراض ہوتا ہے اور نہ وہ بندے گمراہ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے راستے پہ چلا. میرے عزیزو یہ مطلب ہے کہ آخر وہ بندے جڑے آندے سن اللہ تے بندے دے درمیان رابطے دا نا نماز ہے، اللہ تے بندے دے درمیان تعلق دا نا نماز ہے. وہ قرآن تے میرے انگو ہاتھ رکھ کے دسن گل تے اللہ دی بندے نال بھی ہوندی ہے تے بندے دی اللہ نال بھی ہوندی ہے. اے لوگ کون نے جڑے نماز دے وچ صراط الذین انعمت علیہم، کوئی لوگ ہیں جو نماز کے اندر ہیں، کوئی لوگ ہیں جو نماز کے اندر ہیں. انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا. اللہ اور ہے، لوگ اور ہیں. راستہ دکھانے والا اللہ ہے، قائم رکھنے والا بھی اللہ ہے، لیکن راستہ لوگوں کا ہے.
راستہ لوگوں کا ہے. میری پنجابی بڑی دیر دی میں چکوار چنجی پہ پڑھنا اور سنی جا رہی ہے، سمجھی بھی جا رہی ہے. حضور دا مطلب ہے کہ نماز دا خشوع و خضوع ہے نہیں کہ بندہ نماز کھلوے تے جتھے جتھے ادھار دیتا ہے وہ بھی یاد آ جائے، تے جتھے جتھے کو پیڑی بھی چیئے وہ بھی یاد آ جائے، تے کارخانہ بھی اپنا یاد آ جائے. نماز دا خشوع و خضوع ہے کہ جب کہے نا انعمت علیہم اس کے ذہن میں انعام والے آ جائیں، اس کے ذہن میں انعام والے آ جائیں کہ وہ انعام والے ہیں کون، ہیں کون. یہ تو مطلب کوئی لوگ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو چلے تو صراط مستقیم بنتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا راہ ہی راہ ہدایت ہے، جن کا صراط ہی صراط مستقیم ہے. میں قرآن سامنے رکھ کے قبلہ اعلان کر رہا ہوں، جیڑا بندہ نماز شروع کر بیٹھا ہے تے ایمان انعام والے تو واقف ہی نہیں، او بوٹی نامی پیے تے نشے جے. کمال ہے، بہت شکریہ، آباد رہو جی. او نشہ نام ہی نہ کرے کہ وہ نشے جے انہوں ہوش ہی نہیں کہ انعام والے کون ہے. میں کہ اللہ کدوں دسے گا انعام والے کون نے؟ فرمایا اچھا پکردہ رو عبادت. میں کدی چک کے آکھیا سبحان ربی العظیم و بحمدہی، کدی کھڑا ہو کے آکھیا سمع اللہ لمن حمدہ. تو میری گل سنتا تے ہے میرا پیا. پھر میں سجدہ سر رکھ کے آکھیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہی. میرے اللہ میں تیری ہی تعظیم دے قابل سمجھنا، تینوں ہی سبحان سمجھنا. پھر کھڑا ہو گیا، پھر حمد پڑھی، پھر سورہ قل ہو اللہ پڑھی، پھر قنوت پڑھیا. آخر میں پتہ لگا کہ اللہ پاک میں دسنا چاہتا ہے کہ وہ ہیں کون. کوئی لوگ ہیں، مینوں یقین سی آنے ہے نے نماز چوڑے ہے نے. آخر انعمت علیہم آنے ہے نے. پوری دنیا نو اللہ کے پہ جاؤ جدو آپ بیٹھے نے نا اس بین نو پاویں تشہد آکھن تے پاویں التحیات آکھن. اللہ فرمایا آکھو اللہم صلی علی محمد. یہ مطلب ہے وہ لوگ یا محمد ہے یا محمد کی کوئی ہیں لوگ. شکریہ. میں نہ تے چرس دی گل کیتی، نہ افیون دی گل کیتی، تے نہ کسی تمباکو والے پان دی گل کیتی. خدا کی مجھے قسم، ہوش والا نمازی صرف وہ ہے جو آل محمد کو پہچانتا. بہت شکریہ. ہوش والا نمازی وہ ہے جو آل محمد کی معرفت رکھتا ہے. میں ایک گل دسا تانوں، جڑا نماز پڑھتا ہے کہ آل محمد دی معرفت نہیں رکھتا، وہ میں دسنا کیے جو نماز نہیں پڑھتا وہ بے نماز ہے، اور جو نماز پڑھ کے ان کو نہیں جانتا وہ شمر ہے. نہیں تو غور نہیں فرمایا. میں ثبوت دے دیں، میں کربلا دے وچوں ثبوت دے دیں، میں کربلا دے وچوں ثبوت دے دیں. ہاں اے جو حضرت حر ہے نا، یہ 9 محرم کی رات تک نمازی تھے، معرفت حسین نہیں رکھتے تھے. یار حر نمازی تھا، شبیر اس کے پاس نہیں تھا. حر حاجی تھا، حسین اس کے پاس نہیں تھا. حر کے پاس اسلام تھا، حسین نہیں تھا. حسین مل گیا تو حر حسینی تھا، اس سے پہلے حر یزیدی تھا. کمال ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ نماز پڑھ کے بھی بندے یزیدی ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی بندہ یزیدی ہوتے ہیں، حج کر کے بھی بندہ یزیدی ہوتے ہیں. حاجی تھا یزیدی تھا، نمازی تھا یزیدی تھا، روزہ دار تھا یزیدی تھا، شب بیدار تھا یزیدی تھا، تہجد گزار تھا یزیدی تھا. اب پتہ چلا ایک اسلام سے اکیلا حسین نکل جائے، پیچھے صرف یزیدیت رہ جائے. حضرت حر نے صبح کو بتایا حسین ہے تو نماز ہے، حسین ہے تو روزہ ہے، حسین ہے تو حج ہے، حسین ہے تو عبادت ہے. اسی کو ہوش کہتے ہیں، اسی کو ہوش کہتے ہیں. نماز ہوش والوں پہ واجب ہے، وہ یار بے ہوشوں پہ واجب نہیں. اور جو آل محمد کی معرفت نہیں رکھتا وہ بے ہوش ہے. ان دکھ نال گل کر لگا
سارے پڑھتے ہیں، ہوش والوں میں کم پڑ جائے۔ سبحان، بے ہوش چھڑ دے نہیں، بے ہوش چھڑ دے نہیں، کدی ہوش والا پڑھے تو پھر سواد۔ میں پریشان ہوں اس بندے تو، جڑے بندے پوچھتے تبرہ کتنے لکھے، انہوں نے ہوش کوئی۔ آپ پوچھتے نا تبرہ کتنے لکھے، انہوں نے کدوں ہوش ہے؟ ہوش ہوئے تو پتا ہو۔ میں دس دن نماز الحمد تو بعد کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی، جے بندہ تبت یدا ابی لہب پڑھے تو نماز ہو جاندی۔ بندے کی آکھیا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے مطلب زوالین تک پڑھ کے اس آکھیا تبت یدا ابی لہب تب، ہن ہوش آئے پتہ میں کی پیانا۔ اللہ فرماسی نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں پتا ہو کہ میں منہ سے آیت واڑی کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ جے بندے نو قبلہ ہوش ہوئے تمہیں پتا ہوئے میں کی پیانا، پاویں اتھے بننے پاویں اتھے بننے پاویں کھولے تبت یدا ابی لہب تب، جے انہوں ہوئے ہوش تمہیں پتا ہوئے کہ میں کی پیانا، جاؤ تیرا ککھ نہ ہے، جاؤ تیرا ککھ نہ ہے۔ میں پنجابی ترجمہ پہ کر، ابو لہب تو ہلاک ہو جائے اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اچھا جاؤ تیرا ککھ نہ رہے، جاؤ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب تیرا ککھ نہ رہے، ابو لہب تیرا ککھ نہ رہے، ابو لہب تیرا ککھ نہ رہے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، تبرہ اور کنوں آندے، جاؤ تیرا ککھ نہ رہے، اے ابو لہب تیرا ککھ نہ رہے، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ یہ دا مطلب ہے جڑے بندے سانو آندے نا تبرہ نہ کرے کرو، انہوں نے اعتراض نہیں میں تبرہ کیوں کر دے ہو، انہوں دا خیال ہے بغیر وضو تو نہ کرے کرو، وضو کرو، نماز کھلو وہ، نماز کھلو وہ تبرہ کرو۔ کہ ابو لہب دا بقاعدہ کنیت موجود ہے، تبت یدا ابی لہب تب، کتنا شکریہ۔ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب تیرا ککھ نہ رہے، اے ابو لہب تو نفرت نفرت قرآن دے وچ، بسم اللہ بابا جی، ابو لہب تو نفرت قرآن چاہے یار تبت یدا ہے، یہ جڑا قرآن ہے نماز وچ پڑھیا جا سکتا ہے، پڑھیا جا سکتا ہے۔ بادشاہ باقی تیرے مولوی تیرے بے ہوش ہون تو صدقے، اے ہوش جاؤ، او جدوں محمد دے دشمن دی نفرت نماز وچ ہے، انہاں دی محبت نماز وچ ہے۔ گل کی کر قبلہ ہن میں او موضوع میں جنہ پڑھنا ہو میرے علم چ، میں بہت جلدی چکے وقت میرا 5 تو 6 دے درمیان پڑھنا سی، تو وقت زیادہ ہو گیا، 6 ہی بج گئے، ہوں انہاں تو اینا کل کوثر پڑھن لگا۔ ہوش آیا نہ کر لے میری، ہوش آیا نہ کر لے میری۔ لو جی بندے آندے نے اور تو بوٹی پیتی، ساڑھے پڑھنے 2 بندے سن، امروداں دا باغ لیا سی انہوں تے بوٹی پیندے سن، 2 بھرا سن۔ بوٹی جان دو اے او دا پٹھا نہ ہے بوٹی دا، او دا سدھا نہ سردائی۔ میرا خیال ہے تو انہوں غصہ پہ لگتا پٹھا نہ سردن تو کسی دا نام دا صحیح لینا چاہیے، اس واسطے بوٹی نہیں لیندے سردائی۔ انہوں نے اگ لگ گئی، جی کلی بنائی سی نا انہوں ککھاں دی، وہ امروداں دے باغ وچ، انہوں اگ لگ گئی، بوٹی پیندے مشہور سا، چڑھ دو بھرا پیندے سا، وہ اگ لگ گئی تو بندے نس پیا، انہوں نے آخیا سارے مسکیناں دی کلی سڑ گئی، انہوں بجائی بجی اگوں بیبیاں شبیاں کٹھیاں ہوئی، انہوں نے آخیا بھائی، انہوں محاورت نہ آخیا، انہوں نے آخیا تساں تے اس طرح اے بیٹھے سا اگ پہ بنا سا، چاہ پہ بنا سا، ہولی ہولی اگ لگ گئی۔ انہوں نے آخیا بھائی تساں بوٹی پیتی سی، یعنی انہوں نے محاورت نہ آخیا، انہوں نے نہیں سی پتا پیندے نے، انہوں نے کہا بھائی تساں بوٹی پیتی سی، وہ شریف آدمی آندا نہیں بہن جی اجے پینی سی، یعنی تھوڑی دیر بعد پین لگے سن تو پہلی اگ لگ۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں مولوی نو آکھاں مولوی تو بوٹی پیتی ہے، روز نماز کھلو کے انہا تو ہے رکھا کوثر بھی جاننا ہے تے بدولنو بھی نہیں جاننا۔ کمال ہے، میرا دل کرتا ہے کہ تو بوٹی پیتی ہے کہ انہا تو ہے کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ قبلہ چھوٹے بچے نہ جانتے ہوں یا بندہ ایک عام آدمی نہ جانتا ہوئے، مولوی سارے جانتے ہیں اس آیت دا شان نزول کی، اس آیت دا قبلہ شان نزول ہے کہ حضور دے بیٹے فوت ہوندے گئے، اللہ دیندہ گیا، پھر وہ دنیا کو لیندہ گیا، پھر نبی پاک دا کوئی بیٹا نہ رہا تے عرب دے بندیاں نے بکواس شروع کی تھی، ھو الابتر ھو الابتر ھو الابتر ھو الابتر، تانے دیندے سن، یہ اولاد کوئی نہیں، یہ بیٹا کوئی نہیں، یہ نسل مک گئی ہے۔
اندر جڑی انہوں نے خوشی سی وہ کہا دیئے وہ سید ابو اللہ مودودی نے لکھی ہے تفہیم القرآن. وہ اندر عاص بن وائل نے لوگوں کو آ کے کہا کافروں کو کہ خوش ہو جاؤ، سمجھو کہ محمد کے بعد محمد کا دین بھی نہیں بچے گا، جو ہی یہ دنیا سے رخصت ہوگا اس کا دین بھی ساتھ ہی دفن ہو جائے گا. ایک کوئی لفظ ہے گل میں ہوش آنے نال پہ کرتا جی، ہوش آنے نال. وہ عاص بن وائل نے آکھیا اوہ لوگوں سمجھو محمد کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد اس کا دین زندہ نہیں بچے گا. کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کے بعد جب بیٹا ہی کوئی نہیں رہا، جب بیٹا ہی کوئی نہیں رہا تو پھر اس کے بعد اس کا قائم مقام ہی کوئی نہیں بن سکے گا، اس کے بعد اس کا جان نشین ہی کوئی نہیں بن سکے گا. مودودی لفظ قائم مقام آ گیا جی، قائم مقام یہ مطلب ہے عالم کے. ہاں پر تو بھی جانتے تھے کہ محمد کا قائم مقام نسل سے ہو سکتا ہے، امت سے نہیں. میں بڑی جلدی کی تھی وہ نبی دا بیٹا فوت ہویا، امت تے فوت نہیں نہ ہوئی. یا بندے دسن کو تو مسلمان کوئی نہیں سن، جے مسلمان ہے سن تے مسلمان صحابی سن. چلو یار میں بیانہ جڑے اس دور سے مسلمان سن وہ کون سن؟ وہابی سن، صحابی سن. شیعہ سنی وہابی وہ تو کوئی نہیں سن ہوندے، وہ تو جڑا مسلمان ہوتا سی وہ صحابی ہوتا سی. یہ مطلب ہے صحابہ کی موجودگی میں کافر کہہ رہے تھے کہ اس کا بیٹا نہیں رہا، اس کا دین محفوظ نہیں رہے گا. شکریہ بابا جی، نہایت مہربانی. مسئلہ حل ہو گیا. کدی انج ہوئے نا تقریرات خدا دی قسم وقت ہی نہ لگے، وقت ہی نہ لگے. وقت جنہ لگتا تشریح چ لگتا. آج جڑا اسی گھنٹہ گھنٹہ پڑھنے تشریح چ پڑھتے جانے، ورنہ گل تو 15-20 منٹ دی ہوندی جتے گھنٹہ لا دینے. جتھے گھنٹہ لگتا ہے ایتھے نہیں لگنا چاہیے. اتنے جہاندیدہ بندے بیٹھے ہو. صحابہ کی موجودگی میں، امت کی موجودگی میں بیٹا موجود نہ رہا تو بندے کافر سمجھتے تھے کہ اس کا کوئی جانشین ہی نہیں، اس کا کوئی نائب ہی نہیں، اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں. ان کافروں کو محمد کے صحابہ نظر نہیں آتے تھے. کمال ہے یار. صحابہ نظر آتے تھے، امت نظر آتی تھی، ماننے والے نظر آتے تھے. کافر کو یہ شک کیوں نہیں گزرا کہ محمد کے بعد اس کا دین صحابہ سنبھال لیں گے، پیغمبر کے بعد اس کا دین امت سنبھال لے گی. پیغمبر ہاں عاشقان رسول موجود تھے، مجاہدان اسلام موجود تھے، جان نثاران دین موجود تھے، اور سب رشتہ دار موجود تھے. کمال ہے یار. اتنے لوگوں کی موجودگی میں کافر کہہ رہے تھے کہ محمد کا کوئی قائم مقام نہیں رہا. یہ مطلب کافر بھی جانتا تھا کہ امت دین کو ماننے والی ہوتی ہے، ذریت حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. اس کا دین نہیں بچے گا بیٹے کے بغیر، بیٹوں کے بغیر اس کا دین. شکریہ. بیٹوں کے بغیر اس کا دین بچنے والا نہیں. میں اس ہوش مند قوم کے سامنے کھڑا جو اس ہوش والی قوم کا خطیب ہاں جنہوں قائم مقام سمجھان سے دیر نہیں ہونی چاہیے. قائم مقام خدا دی قسم قائم مقام سمجھان تے دیر اوتھے لگ دی ہے جنہ کو قائم کوئی نہیں. ایمان مولا تو جزائے کر دے. میرے سامنے تے قوم ہی ہو بیٹھی ہے جیڑی ایک قائم دا انتظار کر رہی. وہ قائم ہے، اس مقام تے آ کے قائم ہوئے گا. ایک مقام ہے جدہ تے آ کے قائم ہوئے گا. بابا جی میں سمجھنا نہ بحث نہ گل مکنی ہے، نہ یہ مباحثے نہ مکنی ہے، نہ مناظرے نہ مکنی ہے. چپ کر کے اس وقت دا انتظار کرو جب عیسیٰ پیچھے ہوگا، مہدی آگے ہوگا. صرف تسا انتظار کرنا. اللہ کرے ساری زندگی چی ہو جائے کم. اللہ کرے ساری زندگی چی امام تشریف لے حضرت عیسیٰ پیچھے کرو. لیکن اگر ساری زندگی چجے نہیں آئے اجے اسی توجہ کر کے غور تے کر سکنے، یارا فکر تے کر سکنے. میں فکر دے رہا جی، فکر میں فکر دے رہا. سوچو بڑے اپنے عالم نو پوچھو جڑا پسند ہے کہ جدو دوویں آن گے مہدی اگے کھلون گے یا عیسیٰ آکھن گے جی مہدی اگے کھلون گے، عیسیٰ پیچھے کھلون گے. پیچھے کھلون عیسیٰ پیچھے حضرت مہدی اگے. یہ کون ہے؟ قائم ہے، آل ہے، قائم ہے،
آل محمد. جب نبی پیچھے کھڑا ہوگا نا تو پھر پتہ چلے گا محمد کا قائم مقام کسے کہتے ہیں. سبحان. ادھی داد حبیب شاہ کھا گئے. بسم اللہ جی. مولا جزا دے لے جلدی کریں. یہ مطلب ادھر پتہ لگے گا قائم مقام محمد تک کیویں دا ہوگا. حضرت مہدی قائم مقام ہے. قائم مقام ہے. جملہ کھا ہوئے حضرت مہدی پیغمبر تو بعد جی مقام تے قائم ہون گے نا. جدن حضرت عیسیٰ نو بندے ویکھن گے نا اسی تے امام مہدی نو پہلا ویکھاں گے نا. حضرت مہدی علیہ السلام تے سی منتظر ہاں. ساڈی نظر ہونی ہے اپنے امام تے باقی بندے چونکہ حضرت امام مہدی نو تقریباً جانتے ہی نہیں. انہاں نو ادھروں نہیں ویکھنا. انہاں کہنا عیسیٰ نے عیسیٰ نے. جنیا بندیاں دی عیسیٰ تے نظر پئی نا انہاں نو ادھر پتہ لگنا تے ہوش آنا تے انہاں بوٹی چوں نکلنا. ادھر انہاں اس سردائی چوں پار ہونا. جدن انہاں ویکھ کے عیسیٰ نو صاحب لایا. جدن انہیں نماز پڑھائی سی ادھر بھی ہے پیچھے سی. آج ہے پڑھا رہا آج بھی ہے پیچھے. شکریہ. انہوں آدھے نے قائم. اے آج کل صدر کون نے پاکستان دے؟ آصف علی زرداری صاحب. وہ کدی بیرون ملک جانا چاہن اگر تو پھر پاکستان اپنی سیٹ ہو بالکل خالی چھڑ کے نہیں جانتے. انہوں دی جگہ تے قائم مقام ہو. قائم مقام کون ہوئے گا؟ سینٹ دا چیئرمین. شکریہ تو مہربانی. سینٹ دا چیئرمین. سینٹ دا چیئرمین کون؟ یوسف رضا گیلانی. وہ انہوں دے قائم مقام ہوں گے. جس سٹیٹس دا بندہ ادھر ہوئے نا اسے سٹیٹس دا بندہ قائم مقام بن. سبحان اللہ. یار وہ اگر صدر دا ایک سٹیٹس ہے وہ تو بعد سینٹ چیئرمین دا ایک سٹیٹس ہے. حد مک گئی ہے. اس زرداری صاحب پاکستان آوارہ چھڑ کے نہیں جانتے. محمد ساری امت آوارہ چھڑ کے کیسا. یہ مطلب ہے کوئی تہاڈا کی خیال ہے چکوال آ جان تلا گنگ ٹر جان تو جا کے آخر اتوں کو بندہ دیو 5-7 دن واسطے سرداری صاحب ذرا کدھر جانے. تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. ان کے پاس قائم مقام ہے. تجھے بھی الیکشن کی ضرورت نہیں. محمد کے پاس قائم مقام ہے. قائم مقام کی نو اندر میں پنجابی چھوڑ لگا جی. شاہ جی تے جنہ ساڈے بولتے ہیں ہوں تے بھی پنجابی کمال کی بولتے ہیں. حالانکہ علیزا شاہ صاحب پنجابی بولنا میں پنجابی اس کا ترجمہ کیتا جی. جیڑا ایک تے جان تو بعد وہ دی جگہ تے رہ کے وہ کام چلائے نا انہوں قائم مقام ہے. کام چلائے جیڑا کام چلائے کام چلائے. تھوڑا کی خیال ہے اگر کسی بندے نے تسی کھو تے جا کے آکھو کہ کل شادی تے جانے وہ آندا میں شادی تے ٹر جاتے ڈنگراں کول کون رہے. وہ آندا یار اسی تینوں شادی پہنا تینوں ڈنگراں دی پئی. وہ آندا تانوں شادی تے پئی ہے مینوں ڈنگراں دی پئی. یہ ڈنگراں نوں مگر پٹھے کنے پانے انہاں نوں. پھر اگر گاواں شاواں ہون مجھاں ہون تے تاراں کنے دودھ کنے دونا ہے. یہ سارا کام کنے کرے. وہ آندا میری گل سن میں جاؤں گا ضرور وعدہ نہیں کرتا پتہ میں کرنا اگر کوئی بندہ لب گیا. سبحان اللہ. وہ جڑا بندہ پہ لبدا ہے انہوں قائم مقام آنا. تہاڈا کی خیال ہے اتنے خود رہن واسطے کوئی برسٹر چاہیے ہے؟ نہیں کام چلانے والا چاہیے. یہ مطلب جنہوں پتا ہوئے گاں کنے بجے پانی پیندی ہے مجھ کنے بجے پانی پیندی ہے دھار کنے کڈنی ہے کنے کڈنی ہے. یہ مطلب ہے دودھ دھون دا پتا ہوئے گا نا تے انہوں چھڈ کے جائے گا جڑا مگروں کام چلائے. اور خود دا کام سارے بندے چلان جو گے نہیں. نبوت دا کام سارے بندے کیوں چلائے. لب پیغمبر تے قائم مقام کون ہے. اگر کافر تے ذہن چاہ گیا کہ نبی دے بیٹے تو علاوہ نبی دی نسل تو علاوہ نبی دی ذریت تو علاوہ کوئی قائم مقام ہو ہی نہیں سکتا تے اللہ نو کہنا چاہیے سی اوے کافرو اوے مشرکو اوے پلیدو اوے بدوو اوے جاہلو اوے نبی دا بیٹا ہی فوت ہویا نا صحابہ دا زندہ رہنا اے چلا لن گے نبی دا کم. جے نبی اکتفا کیتا ہوئے تے میں سید دی موجودگی چ مذہب چھاڑ دینا ہون.
جے اللہ امت دے اکتفا کیتا کہ نبی دا کم مگروں چلا لڑگے یہ کافر دے ذہن چاہی سی نا کہ ذریت تو علاوہ قائم مقام کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ بھی تو فوراً جبریل نو بھیج گیا کیا بکواس نہ کرو حبیب تو فکر نہ کر انہا دعائے نہ کر گا فصل ربی کا ونہار انہا شانیہ کا ہو والا بتار میں نے تجھے چیز ہی ایسی عطا کی ہے کہ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا تیرے دشمن کی کوئی نسل نہیں ہوگی تیری نسل قیامت تک رہے گی ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے چھاٹ فدق دی بحث نو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دس وہ کوثر کون سی ہے جس کی وجہ سے نقوی موجود ہے بخاری موجود ہے ترمذی موجود ہے آج سید موجود نے کدی وجہ تو کوثر کے سبب سے پیر کرم علی شاہ بیرا شریف بیرا شریف کتھے اے بیرے نا جڑا شریف لگا ہے وہ جعفر طیار صاحب دی وجہ تو لگا جے زاکرہ دی وجہ تو پہلے شریف ہوں دے تو پھر تلیاڑا شریف ہوں دا پھر تلیاڑا بھی شریف ہونا چاہیے شیخوپورہ شریف ہونا چاہیے یہ شریف پیرہ دی وجہ تو لگا پیرہ دی وجہ تو لگا وہ پیر کرم علی شاہ بیرا شریف والا انہاں طرز ضیاء القرآن ایک تفسیر لکھی وہ فرماتے ہیں عرب کے جاہل دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں یہ اسلام چند روزہ کھیل ہے جو محمد بن عبداللہ کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا وہ فرماندے نے فاطمہ کو بھیج کر اللہ نے گستاخوں کا منہ توڑ دیا زہرا کو بھیج کر اللہ نے ان گستاخوں کا منہ توڑ دیا اور ان کی خوش فہمیوں کا جواب دے دیا اور ایک لفظ فرماندے لفظ بڑے اچھے لکھے نے فرماندے اللہ نے طے کر لیا کہ تم نے تانا دیا ہے نا اس کی اولاد کوئی نہیں میں دنیا کے ہر بندے کی اولاد اس کے بیٹے سے چلاتا ہوں محمد کی نسل اس کی ایک بیٹی سے چلاتا محمد کی نسل اس کی ایک بیٹی سے چلاؤں گا اور پھر فرماندے نے لفظ بڑے اچھے انتخاب کیتے ہیں پیر کرم علی شاہ صاحب نے فرماندے نے پھر اللہ نے اپنے حبیب کی نسل لو جی حبیب شاہ جی حبیب آگے جی حبیب اپنے حبیب کی نسل ان کی نور نظر نور نظر دا میں نے بڑا لطف ہے جرا میں تو انہوں ایسے دیکھ رہا میں اپنی نظر دے نور نہ دیکھ رہا تسی میں نے دیکھ رہا ہو تے اپنی نظر دے نور نہ دیکھ رہا کئی باری موتیا آ جائے تو صاف کر دیں دینا لیکن کئی باری ڈاکٹر آندہ کہ پچھے نور کوئی نہیں اور پچھے نور ہوئے نا انہوں نور نظر سبحان اللہ پیر کرم علی شاہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی نوزِ نظر لخت جگر بطول عذرا خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ فاطمہ کی وجہ سے اس نسل کو باقی رکھا اور نسل کی وجہ سے دین کو باقی رکھا اور دین کی بقا امت کی وجہ سے نہیں نسل رسول کی وجہ سے ہے میں قریب آ گیا جس عرب دے خطے تے کھلو کے پیغمبر اعظم نو لوکاں ابتر دے تانے دیتا ہے اللہ نے فاطمہ کے لیے کفر رکھا ہوا تھا دنیا کی عورتیں مردوں کے ساتھ عبادت میں برابری نہیں کر سکتی اس لیے کہ بندہ پورا مہینہ مسلح عبادت میں آ سکتا ہے مزدور کچھ دن نہیں آ سکتی اس کی عبادت نہیں ہوتی کیونکہ طہارت نہیں ہوتی عبادت اس لیے نہیں ہوتی کہ طہارت نہیں ہوتی قرآن تے میرا آتا میں مولا علی دا فرمان پڑھے ہیں فرمایا فاطمہ عبادت میں میرے ساتھ برابر کی فاطمہ میرے ساتھ عبادت میں برابر کی شریک ہے اس لیے کہ زہرا طہارت میں شریک ہے جتنے طاہر و مطہر علی ہیں اتنے طاہرہ اور مطہرہ جناب سیدہ بدول ہیں یہ کفو ہے نا کفو اللہ نے ان کو کفو بنا کے دو بے
سر اٹھاؤ جی سر. یعنی جو حضرت موسم تو علاوہ وہ تو شہید ہو گئے پہلے. 2 بیٹے تشریف لائے، ایک حسن علیہ السلام، دوسرے حسین علیہ السلام. وہ جو بکواس کرتا تھا نا پورا عرب، کس کا بیٹا ہی کوئی نہیں، اس کا بیٹا ہی نہیں. ایک دن وہی رسول زہرا کے دونوں بیٹوں کو لے جا کر موبائلہ میں کہہ رہا تھا بنانا اوے اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنے بیٹے لے کے آ گئے. حضور یہ صرف علی کے بیٹے بن کے دنیا میں نہیں اترے، محافظ اسلام بن کے اترے ہیں، بقائے دین بن کے اترے ہیں. پیغمبر نے فرمایا بلانا، ہم اپنے بیٹے لائے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. اور تاریخ کی الجھنوں میں بے ہوش لوگوں، اور تاریخ کی مستی میں بے ہوش لوگوں، قرآن میرے سر پہ، تاریخ میں حسنین صحابی کے بیٹے ہیں، قرآن میں حسنین رسول کے بیٹے ہیں. ان پر بحث رسول کے بیٹے سمجھ کے کرو، ان پہ بحث پیغمبر کے بیٹے سمجھ کے کرو، ان پہ بحث محمد کے بیٹے سمجھ کے کرو. پھر پتا چلے گا سلو کسے کہتے ہیں، جنگ کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، حسین کسے. پہلے ان سے رضی اللہ ہٹا کے علیہ السلام کرو، پہلے ان سے رضی اللہ ہٹاؤ. ایک مفتی صاحب پہلے کراچی تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی بری لفظ تو نہیں جدھر جو شیعہ تنگ ہو گئے. انہوں نے رضی اللہ کا مطلب ہے اللہ اس پہ راضی ہے. تو کیا علی پہ اللہ راضی نہیں؟ ان کہڑا کہ نہیں حسن پہ اللہ راضی نہیں؟ جی راضی تو رضی اللہ. حسین پہ اللہ راضی ہے؟ جی راضی تو رضی اللہ. تسی جی میں چپ کی دو میں نہیں چپ ہو جائے تو کام خراب ہے. سانو پوچھتے علی تے اللہ راضی ہے؟ جی راضی. یہ تو میں رضی اللہ. حسین تے اللہ راضی ہے؟ جی بہت راضی تو رضی اللہ. میں اس مولوی نے کو گل پوچھنا انشاءاللہ. میں پوچھ رہا مولوی یہ تیرا کی خیال ہے مصطفیٰ تے اللہ ناراض ہے؟ کمال ہے، نبی تے ناراضی ہے. انتا فلن ولی جنکا قبلہ ترضاہا، ہم قبلہ ہی ادھر بنا دے گا جدھر تو راضی ہو جائے گا. جدھر تے ایڈا راضی ہے کہ سوڑے محمد نو بھی رضی اللہ. ہن مجبور ہو گیا مولوی، وہ کہتا نہیں جی صلو علیہ وسلم تسلیما، ان پر سلام بھیجو، ان پر سلام بھیجو اور ان کو پھر تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. یہ مطلب ہے اللہم صلی اللہ محمد آل محمد. آل محمد پہ درود ہے یا نہیں ہے؟ اگر حسنین آل میں نہیں ہے آل ہے ہی نہیں ہے. اگر آل کچھ ہے تو حسنین ہے، حسنین ہے تو آل ہے. یہ مطلب دوے پرا آل چاہتے ہیں آؤں نے ایک تے آل نے. اللہ فرماتا سلیمو تسلیما، ان پر سلام بھیجو اور پھر تسلیم کرو. یہ مطلب ہے جس پہ درود ہے اس پہ سلام ہے، اور جس پہ سلام ہے وہ علیہ السلام ہے. یار جس پہ درود ہے اس پر سلام ہے، اور جس پر سلام ہے وہ علیہ السلام ہے. تو کوئی حسن بھی علیہ السلام، بولو بولو، حسین بھی علیہ السلام. ہر سال شیعہ بڑھ جاندے نے، ہر سال شیعہ زیادہ ہو جاندے نے. وہ ہوندا کی میں دساں، ایتھے بندہ کھلوتا ہوندا وہ اہل سنت ہوندا، ہاتھ بن کے نماز پڑھدا، تراویح میں پڑھدا، 11ویں دا ختم بھی دعا، روزہ بھی 10:30 منٹ پہلے کھولتے. پورا پکا سنی ہوندا ہے. یہ دھیان کرا جی. وہ جڑ ویلے آندا نا حضرت امام حسین علیہ السلام، وہ علیہ السلام آندا ہے تے وہ جڑے اہل سنت کچھ دوست ایسے نے جنہاں نوں علیہ السلام پسند نہیں، وہ آندے نے آ نکل جا ساڈے لو نکل جا ادھر فارغ ہے تو وہ مگر دھکا مارتے ہیں وہ ہاتھ کھول جا. سبحان بڑیا بندیاں دے نہ ہاتھ کھلوائے میں
چنگے پہلے بند کے پڑھتا ہوں انہوں تکا مار دے وہ ہاتھ کھول جاتا وہ پھر کھول کے پڑھی ہوں وہ آتا ہے ہی علیہ السلام نے ہے ہی علیہ السلام نے اور جڑے علیہ السلام نے جس دن لوگوں تم قرآن کے مطابق حسن کو علیہ السلام مانو گے شاید جملہ کہنے لگا حسین علیہ السلام کو علیہ السلام مانو گے پھر تمہیں ہوش آئے گا تسی بوٹی جو نکل جاؤ گے تسی بوٹی والے پکوڑے جو نکل جاؤ گے پھر تسی جرس جو نکل جاؤ گے پھر تسی انشاءاللہ ہوش آ جاؤ گے پھر تمہیں پتہ چلے گا اگر کوئی علیہ السلام صلح کرے صلح بھی ٹھیک ہے اگر جنگ کرے جنگ بھی ٹھیک ہے علیہ السلاموں کو مانا جاتا ہے بحث نہیں کی جاتی دارالقادری کی فرماتی انہاں صلح بھی دین بچان واسطے کی تھی انہاں جنگ بھی دین بچان واسطے کی یہ وکھری گل ہے صلح کسے غیر نہیں دیتی انہاں تے آکھیا سی لے جاؤ حکومت لیکن شرط ایک ہے قرآن پہ عمل کرنا اور میرے نانے کی سنت پہ عمل کرنا حسن نے پوری کائنات پہ واضح کر دیا کہ جو ہمارے نانے کی سنت اور قرآن کو قائم رکھ کے حکومت کرے وہ کرتا رہے ہم راضی ہیں جب سنت کو بھی چھوڑ جاؤ گے جب قرآن کو بھی چھوڑ جاؤ گے دارالقادری نے قلم توڑ دیتا ہے دو چار جملے صرف دارالقادری فرماتے ہیں اللہ رسول کو شہید دیکھنا چاہتا تھا مگر قتل ہونے سے بچاتا کی سنے تو اللہ نبی کو شہید دیکھنا چاہتا تھا چونکہ شہادت ایک مرتبہ ہے اور محمد ختمی اور مرتبہ تھا ہر مرتبے پہ میرا نبی فائز شہادت ایک مرتبہ تھا اللہ دیکھنا چاہتا تھا یا زہر سے یا خنجر تلوار سے جو شہادت زہر سے ہوتی ہے اسے شہادت سری کہتے ہیں خفیہ ایک شہادت جہری ہوتی ہے جو تلوار اور خنجر سے ہوتی ہے یہ دو قسمیں سی شہادت کی دارالقادری منہاج القرآن چکوال موجود نے منہاج القرآن تے بندے پوچھ رہے وہ فرماتے ہیں اللہ نے پیغمبر کو بچا لیا زہر بھی دیا گیا پیغمبر پہ حملے بھی کیے گئے لیکن اللہ بچاتا رہا بچان دی وجہ سنو گے ٹھنڈ پہ جائے گی وہ فرماتے ہیں اللہ پیغمبر کو قتل ہونے سے اس لیے بچاتا رہا کہ کچے کچے مسلمان تھے نئے نئے مسلمان تھے اللہ اس لیے شہید قتل سے بچاتا رہا کہ جو مسلمان پیغمبر کے قتل کی خبر سن کے میدان چھوڑ دیتے ہیں نبی قتل ہو جاتے وہ دین ہی چھوڑ دیتے لہٰذا اللہ بچاتا رہا لیکن دو شہزادوں کو اللہ نے منتخب کیا کہ یہ نانا کی جگہ پہ شہادت دیں گے ایک کتاب پیچھے میں سر و شہادتین سر و شہادتین میں نا دو شہادتوں کا راز بہت شکریہ وہ دے جو ماخوذ کر کے کتاب لکھی نے دارالقادری نے وہ دا نام فلسفہ شہادت وہ فرماتے ہیں علی کے دونوں بیٹوں کو اللہ نے منتخب کیا کہ بڑا زہر کھا کے شہادت سری دے گا اور چھوٹا تلوار اور خنجر کے ذریعے شہادت جہری دے گا اگلی گل انہیں کمال کی تھی وہ فرماتے ہیں اب آپ کو یہ نہ سوچے کہ صرف علی ہی کے بیٹے کیوں اور بطول ہی کے بیٹے کیوں وہ فرماتے ہیں دراصل محمد کی جگہ پہ شہادت تھی اور محمد اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی پاک ہو جس کا باطن بھی پاک ہو محمد کی جگہ پہ شہادت دے ہی ہو سکتا تھا جس کا ظاہر بھی محمد جیسا ہو جس کا باطن بھی رسول جیسا ہو اچھا جتا میں کھڑا اتھے سمجھو اہل سنت کنہ کو گئے ہوئے ہمیں ایک میل قدم کوئی دور نہیں شیعہ سنی کٹھے ہیں سے ایک قدم دا فاصلہ ایک قدم دا فاصلہ خیر ہے ایتھے کھلوتا ہے اہل سنت الحمدللہ مسلمان ایتھے ہو گیا تو شیعہ قادری دی گل سنی جی ہوں حسینی دی سنی قادری صاحب دی گل کی وہ فرماتے ہیں اللہ نے حسن و حسین کا انتخاب اس لیے کیا کہ شہادت وہ دے سکتا ہے رسول کی جگہ پر جس کا ظاہر بھی رسول جیسا جس کا باطن بھی رسول ہے یہ ہے اہل سنت ایک قدم اگے ہو کے پڑھا وہ تسی اگے ہو ممی اگے کرو میں کہ قادری صاحب بس اتنا ہی فرق ہے قبلہ سب مسلمان ہیں بھائی بھائی ہیں
کی جگہ پر شہادت وہ دے سکتا ہے جس کا ظاہر بھی رسول جیسا ہو، جس کا باطن بھی رسول جیسا ہو۔ اسی ایک قدم آگے بڑھ کے آنے ہیں، پھر پیغمبر کی جگہ پر خلافت بھی وہ کر سکتا ہے جس کا ظاہر بھی رسول جیسا ہو، جس کا باطن بھی رسول جیسا ہو۔ 3 منٹ اور پڑھ، 3 منٹ اور پڑھ۔ اے دوہاں شہادتاں دا مقدمہ رہ کے بدور حشر جو پیش ہو گیا۔ اگر حسن کی شہادت نبی کی شہادت ہے تو پھر حسن کا قاتل نبی کا قاتل، اگر حسین علیہ السلام کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو پھر شبیر کا قاتل دراصل پیغمبر کا قاتل۔ نبی خطبہ دے رہے ہیں، ایک آواز ہے کہ یا اہل المعشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤسکم، اہل معشر اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے سروں کو خم کرو۔ یا اہل المعشر غضوا ابصارکم، لوگوں اپنی آنکھیں بند کرو، ونکسوا رؤسکم، اپنے سروں کو خم کرو۔ آواز ہے کہ خالق کب تک ہم نے ایسے رہنا؟ جو نبی پوچھیں گے تو اللہ دی آواز ہے کہ حتی تجوزا فاطمہ تو بنت رسول اللہ، جب تک محمد کی بیٹی فاطمہ نہ گزر جائے کوئی نبی بھی اپنی آنکھ نہ کھولے اور کوئی سر اوپر نہ اٹھائے۔ آج جڑے بندے سن پاگل سمجھتے ہیں نا، پیڑاں تے دیاں لے کے رولتے پھرنے، ساڈی ایک اندر دی خواہش سی کوئی بندہ شام دے بازار دے دروازے تے کھلو ایک باری آگ جڑدا نظرہ تھلے کر لو، رسول دی بیٹی بازار سے قدم رکھ۔ میرے عزیزوں، نبی دا خطبہ ایک مستور دے کنہ تک پہنچا۔ اس مستور نے اپنے شوہر نو بھیجا کہ حضور نو آکھو تساں آکھیا یا اہل المعشر، اے حشر والوں آنکھیں بند کر لو۔ حشر تے مستورہ نہیں جانا ہے کہ وہ اپنی مرشدزادی دے دیدار تو محروم رہ جائیں گے۔ پیغمبر نے آکھیا نہیں، جدو میری بیٹی نوری تخت جنت وچ بیٹھے گی ادو تساں زیارت کرنی ہے، جدو آئے گی ادو اکھاں بند رکھنی ہے۔ بی بی کہنے لگی یا رسول اللہ اسی تے اپنی مرشدزادی دا استقبال کران گیا، ساڈا پردہ ہے۔ فرمایا پردہ کوئی نہیں، پردہ مردہ تو میری بیٹی دا، مستوراں تو پردہ نہیں۔ جدو بی بی پوچھا نا یا رسول اللہ پھر ساڈے تو پردہ کیوں کرایا جائے گا؟ ایتھوں آنسو داڑھی تک آئے نے، پھر ریش دیاں تھلے جا کے ڈگے نے تے رو کے پیغمبر نے فرمایا تواڈے کولوں میری دھی دا پردہ کوئی نہیں، جس حالت جو بدول نے آنا ہے کسے مزدور تو برداشت نہیں آوے۔ مزدورات دے درد نو مزدورات جان دے۔ میرے مولا نے جڑی شکل دسی ہے وہ اے رہی۔ اس واقعے تو بعد بی بی سدھے ہو کے نہیں ڈر سکے، جڑا ہاتھ کفن وچ بھی ایتھے سی، بی بی حشر وچ بھی ایک ہاتھ دے اوتے دوجا ہاتھ رکھ کے آئے گی۔ تواڈے کے کیڑی میں تشریح کر، ایک ہاتھ نے دوجے ہاتھ نو سہارا دیتا ہوئے گا تے مولا فرماتے نے دوہاں ہاتھاں وچ 2 تشت ہون پلیٹاں ہون گیاں۔ اس مزدور نے پوچھ لیا یا رسول اللہ انہاں تشتاں وچ کی ہوئے گا؟ فرمایا سجے ہاتھ والی پلیٹ جو حسن دے جگر دے ٹکڑے ہون، کبے ہاتھ والی پلیٹ جو مظلوم حسین دا سار ہوئے گا۔ تے بی بی پوچھے گی بار الہ پہلے میرا فیصلہ کر، میرے شہزادے تے سواری نو بھی چھڑی نہیں سن مار دے، میرے بڑے نے کسے نو کی آکھیا، میرے چھوٹے پتر کسے نو کی آکھیا۔ ہاتھ میں غیب جو آواز آئے گی نبوت دی کرسی تے محمد آ گئے نے، آ گیا جی، امامت دی کرسی تے علی آ گئے نے، آ گیا جی۔ غیب جو ایک آواز آئے گی زہرا سب تو پہلے تیرا فیصلہ ہوئے گا، میں او شہید ہاں، اللہ فرمائے گا جنہوں کسے گواہ دی ضرورت نہیں، میں ہر شاید خود گواہ ہاں، لیکن تیرے خاندان دی عظمت دسن واسطے میں جانا کی ظلم ہوئے کیوں ہوئے تو میں درود توڑے تے کیوں پڑھے۔ آج میں ذرا انسانہ نو بخان واسطے تیرے دوہاں پتران دے موقع دے گواہ طلب کرنا، تیری عظمت دا واضح کرنے واسطے، ورنہ میں نو کسے گواہ دی ضرورت نہیں۔ ایسا گواہ لیا جیسا حسن دے جگر دے ٹکڑے بھی ہتھا دے لائے اور شبیر نو بھی کھڑیا ہو کے بیٹھے ہوئے۔ بی بی فرمائے گی
عباسی کو لے آؤ، حوران جنت شام دے قبرستان قبر کشائی ہوئے گی، روزہ مقدس جو بی بی نکلن گئے، اے میری تیاں بہناں پردہ دارو، ایک ایک دن تین تین لباس بدل بدل کے اپنے پیکیاں دی امیری دسن والیو، اللہ تو اٹھے پیکے سلامت رکھے، زہرہ دیتی اسے گردے جو باہر آگے، جدے تے اپنے سر دا خون، علی اکبر دی جوانی دا خون، شبیر دے سر دا خون، کربلا تو شام تک دا گرد و غبار، بی بی قبر جو نکل کے فرمائے گی یہ شام ہے، یہ شام ہے، حوران جنت رہی جی بی بی یہ شام ہے، یہ شام چ نور دیاں کناتا کنے لوائیاں، شام چ ہماری تسواری کنے بھیجی، آواز ہوں دی ہے والدہ پیش ہو گئی یا اللہ دے دربار ہے، نبی دی نبوت دی کرسی تے نانا ہی، ولایت دی کرسی تے بابا ہی، جا کے ویران دی گواہی دے، آج عادل دا دینے، آج ظالمہ دی حکومتہ مک گئی ہیں، عادل دا دربار ہے، فرمایا کی لے کے آئی ہوں، انہاں کہ پہلے نور دا لباس پاؤ، پھر نور دی ہماری، پھر نور دی سواری، سوار ہو تیری شایان شان تینوں اللہ دے دربار سے لے کے جا رہی ہیں، اس ویلے بی بی آکھے گی ہاں اللہ تیرے انتظام دا شکریہ، بابا تیرے انتظام دا شکریہ، نانا تیرے مگوان دا شکریہ، تو انہوں تے پتہ نا میں کون ہاں، تو انہوں تے پتہ نا میں زینب ہاں، بی بی آخری جملہ آکھے گی حوران جنت ایک باری واپس جاؤ، تے جا کے اس دربار چکلو گیا کھا، جے اللہ پسند کرے، نانا اجازت ہے، پاپا پسند کرے، اونجنا آواز میں شام نہیں دا، میرا دل کرتا ہے اگے اگے سجاد ہوئے، نال پا کر قید ہوئے، میرے گلے میں سکینہ دے ہاتھ پھوڑ، میں دسا میں بدماشا چونکہ میں گزرے، میں دسا میں تیرے دین میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب مرحبا 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 جیو 5 اکتوبر 2 روز